بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بہن بھائیوں، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے اور قرآن پاک کی ان آیات کو سمجھنے کے لیے ان آیات کا ترجمہ، تفسیر اور ان کا شان نزول جانیں گے۔ ان آیات میں ذکر کیے ہوئے مسائل کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے بہن بھائیوں، اس عظیم اور لاریب کتاب کو پڑھنے سے پہلے میں یہ کہنا ضروری سمجھتی ہوں کہ اگر آپ آج اس درس کلاس میں شامل ہوئے ہیں تو پیارے بہن بھائیوں، یہ اللہ کی بہت مہربانی ہے آپ پر کہ اس نے آپ کو اور مجھے اس کلام کو پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ حق تعالی جب اپنے کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، دیکھیں تو توفیق بھی دی تو اس رب تعالیٰ نے کس چیز کی دی؟ اس مقدس کلام کو سمجھنے کی دی کہ جس کو فرقان کے اسم سے موسوم فرمایا گیا۔ فرقان کا لغوی معنی حق و باطل میں تمیز کرنے والا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، ایک ایسی کتاب جو کہ حق بھی بتا رہی ہے اور باطل کو بھی ظاہر کر رہی ہے، تو پیارے بہن بھائیوں، جب ایسی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے کہ جس میں دنیا اور آخرت کی ہر مشکل اور پریشانی، ناکامی اور بدبختی کا علاج موجود ہے، تو ہمیں کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ اس کلام کو سمجھیں تو آپ جان لیں گے کہ آپ کو درپیش تمام مسائل، چاہے وہ کاروبار سے متعلق ہوں، بہن بھائیوں، ماں باپ سے متعلق ہوں، نوکری کا مسئلہ ہو، کوئی بیماری ہو یا میاں بیوی کے آپس کے مسائل ہو، یہاں تک کہ جادو اور جنات وغیرہ کا توڑ اور حل بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اب ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ اس کلام کو سمجھا جائے۔ اسی سلسلے میں ایک ادنا سی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ بہن بھائیوں کو اس حلقے میں شامل کر کے اپنی محفل کو اور بھی بابرکت بنائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے والا بنائیں۔ امید ہے کہ آپ سب اس مقصد میں میرا ساتھ ضرور دیں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ اپنا تھوڑا سا وقت اس کلام کو دیں کہ جس کا اسم قرآن ہے، فرقان ہے، تو دیکھیں کہ بدلے میں یہ آپ کو کیا کیا دیتا ہے۔ اگر آپ نے آج سے پہلے کے اسباق نہیں پڑھے تو مکمل ترجمہ اور تفسیر کی پلے لسٹ کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے سورہ بقرہ کا آج سے پہلے تک کا تمام ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، اور جتنا ہو سکتا ہے صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں۔ اللہ آپ سب سے راضی ہو، آمین ثم آمین۔ اب اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ فی الدنیا، فی میں دنیا، دنیا میں، والآخراتی اور آخرت میں، فی الدنیا والآخراتی دنیا اور آخرت میں، ویس اب آیت کا یہ حصہ جو ہے یہ پچھلی آیت سے مطابق ہے جس میں مال خرچ کرنے کا کہا گیا تھا، تو اس میں ذکر فرما دیا کہ جو بھی کام کاج کرتے ہو تو اس میں اپنی سوچ کو حاوی رکھو، سوچ سمجھ کے جو بھی کام کرنا ہے وہ کرو۔ اب اگلے حصے میں کیا فرمایا؟ وَيَسْأَلُونَكَ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، انل یتاما، یتیموں کے بارے میں۔ اے پیارے حبیب، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ قل، فرما دیجئے، اصلاح کرنا یا بھلائی کرنا، لہم، ان کے لیے، خیرٌ، بہتر ہے، ان کے لیے بھلائی کرنا بہتر ہے۔ وَإِنْ، اور اگر تخالطوہم، تم ان کو ملا لو، اخوانکم، تو تمہارے بھائی ہیں، ان کو ملا لو مطلب ان کے خرچ کو ملا لو، فاخوانکم، پس وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، المفسدہ، فساد کرنے والوں کو، من المصلح، اور اصلاح کرنے والوں کو، بے شک اللہ رب العزت فساد کرنے والوں کو اور اصلاح کرنے والوں کو جانتا ہے۔ ولو، اور اگر شاء اللہ، اللہ چاہتا، لأعنتکم، تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عزیز، حکیم، زبردست اور حکمت والا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آیت کو سمجھنے کے لیے اس کی تفسیر اور شان نزول دیکھ لیتے ہیں۔ اتنا تو ہم سمجھ چکے ہیں کہ یہ یتیموں کے مال کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو یہ ایک بہت نازک معاملہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس کا شان نزول دیکھتے ہیں کہ جب آیت ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما
کہ بے شک جو لوگ کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس کے بعد لوگوں نے یتیموں کے مال جدا کر دیے، ان کا کھانا پینا علیحدہ کر دیا۔ اس میں یہ صورتیں بھی پیش آئیں کہ جو کھانا یتیم کے لیے پکایا، اگر اس میں سے کچھ بچ رہا تو وہ خراب ہو گیا اور کسی کے کام نہ آیا، اس میں یتیموں کا نقصان ہوا۔ یہ صورتیں دیکھ کر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر یتیم کے مال کی حفاظت کی نظر سے اس کا کھانا اس کے اولیاء اپنے کھانے کے ساتھ ملا لیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور یتیموں کے فائدے کے لیے ملانے کی اجازت دے دی گئی۔ یعنی پہلے یتیموں کا مال بالکل الگ کر دیا گیا تھا، لیکن پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ کے سوال کرنے پر اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور بتا دیا کہ اگر اس میں یتیموں کا نقصان ہے تو ان کے مالوں کو جو ہے وہ اپنے مالوں کے ساتھ ملا لو، مطلب اگر تم اس کو بھلائی کرتے ہو تو۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اگر تم ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ یعنی ان کا خرچ اپنے خرچ کے ساتھ ملا لیتے ہو تو پس وہ تمہارے بھائی ہیں، لیکن ساتھ اللہ نے یہ بھی کہہ دیا واللہ یعلم المفسد، کہ بے شک اللہ بگاڑ کرنے والوں کو جانتا ہے، من المصلح، اور اصلاح کرنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ مشقت میں کیسے ڈال دیتا؟ کہ تمہیں ایک حد مقرر کر دیتا کہ تم یتیموں کے لیے اتنا ہی کام کرو جتنا ان کو ضرورت ہے، اتنا کھانا بناؤ جتنا کہ وہ کھا سکیں، اتنا ان کے لیے خرچ رکھو جتنا وہ کر سکیں اور ان کا مال فضول ضائع نہ ہو۔ لیکن اللہ رب العزت نے تم پر کوئی مشقت نہیں ڈالی، بلکہ یہ فرمایا کہ یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لو، اور اللہ پاک بے شک فساد کرنے والوں کو اور اصلاح کرنے والوں کو جانتا ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے تمام قواعد، تمام قوانین، تمام اصلاحات، سب کچھ وہ ایسی ہیں کہ ان میں حکمت ہی حکمت ہے، اس کے ہر ذرے میں بھی حکمت ہے۔ انسانی عقل کی جہاں پہ انتہا ہے وہیں سے میرے رب تعالیٰ کی تجلی کی ابتدا ہے۔ یعنی اللہ کا کرم شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے جہاں پہ انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، اگلی آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور تم مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو، حتیٰ یؤمنن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ تو آیت کے اس حصے کو سمجھنے کے لیے کیوں آیت نازل ہوئی، اس کا شان نزول دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت مرثد غنوی ایک بہادر شخص تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مکہ مکرمہ روانہ فرمایا تاکہ وہاں سے تدبیر کے ساتھ مسلمانوں کو نکال لائیں۔ وہاں اناک نامی ایک مشرکہ عورت تھی جو کہ زمانہ جاہلیت میں ہی ان کے ساتھ بہت محبت رکھتی تھی، حسین اور مالدار بھی تھی۔ جب اس کو ان کی آمد کی خبر ہوئی تو آپ کے پاس آئی اور طالب وصال ہوئی۔ آپ نے بخوف الہی اس سے اعراض کیا اور فرمایا کہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تب اس نے نکاح کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت پر موقوف ہے۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر جب آپ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حال عرض کر کے نکاح کی بابت دریافت کیا۔ اس پر آیت نازل ہوئی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرے وہ مشرک ہے، خواہ اللہ کو واحد ہی کہتا ہو اور توحید کا مدعی ہی کیوں نہ ہو، وہ کافر کہلائے گا۔ آپ آیت کے اس حصے کو سمجھ چکے ہوں گے کہ مشرکہ عورت سے نکاح کرنے کی ممانعت ہے یہاں تک کہ وہ مومنہ ہو جائے، وہ ایمان لے آئے۔ وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور مومنہ لونڈی خیرٌ بہتر ہے من سے، اور مومنہ لونڈی بہتر ہے مشرکتن، مشرکہ آزاد عورت سے مومن لونڈی بہتر ہے، ولو، اور اگرچہ اعجبتکم، وہ تمہیں بھلی لگتی ہو یا تمہیں بھاتی ہو۔ اب آیت میں فرمایا گیا، اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور مومنہ لونڈی آزاد مشرکہ عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بھاتی ہو، یعنی لونڈی اگر تمہیں بھاتی ہو۔ اب یہ آیت مبارکہ کیوں نازل کی گئی، اس کو سمجھنے کے لیے اس کا ہم شان نزول دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس میں کیا حکمت رکھی۔ ایک روز حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کسی خطا پر اپنی باندی کے منہ پہ تمانچہ مارا، پھر خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اس کا ذکر کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حال دریافت کیا، عرض کیا
کہ وہ اللہ کی وحدانیت اور حضور کی رسالت کی گواہی دیتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، خوب وضو کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مومنہ ہے۔ آپ نے عرض کیا تو اس کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے، میں اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کروں گا، اور آپ نے ایسا ہی کیا۔ اس پر لوگوں نے طعنہ زنی کی کہ تم نے ایک سیاہ فام باندی کے ساتھ نکاح کیا، باوجود یہ کہ فلاں مشرکہ حرہ عورت، حرہ مطلب آزاد عورت تمہارے لیے حاضر ہے، وہ حسین بھی ہے، مالدار بھی ہے۔ اس پر یہ حکم نازل ہوا ولامۃ مؤمنۃ، یعنی مسلمان باندی مشرکہ آزاد عورت سے بہتر ہے، خواہ مشرکہ آزاد ہو اور وہ حسن و جمال کی وجہ سے اچھی معلوم ہوتی ہو۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا ولا، اور نہ تنکحوا، تم نکاح میں دو، مشرکین مردوں کے نکاح میں نہ دو، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا، وہ ایمان لے آئیں۔ اب آیت کے اس حصے کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور اے اولیاء، تم اپنے اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو مشرکین مردوں کے نکاح میں نہ دو۔ اب اس آیت کے اس حصے میں اللہ رب العزت نے خواتین یعنی عورتوں یا بچیوں کے اولیاء یعنی اس کے ولی جو ہوتے ہیں، اس کے سرپرست جو ہوتے ہیں، ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم مشرک مردوں کے نکاح میں اپنی بیٹیوں کو نہ دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ، اور غلام، مومن غلام، خیر، بہتر ہے، من سے، مشرک آزاد مرد سے مومن غلام بہتر ہے، ولو، اور اگرچہ اعجبکم، وہ تمہیں بھاتا ہو، یعنی اے آزاد عورتوں کے ولیوں، تمہارے لیے حق میں یہ بہتر ہے کہ تم اپنی بیٹیوں کا نکاح مومن مردوں سے کرو اور مشرکین سے نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور مومن غلام بہتر ہے ایسے آزاد مرد سے جو کہ مشرک ہو، اور اگر تمہیں وہ اچھا لگتا ہو تو وہ غلام تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ عورت کے اولیاء کو خطاب ہے۔ مسئلہ مسلمان عورت کا نکاح مشرک اور کافر کے ساتھ باطل و حرام ہے، تو ان کے ساتھ اجتناب ضروری ہے، ان کے ساتھ دوستی اور قرابت وغیرہ کا بھی ہونا جائز نہیں ہے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یدعون، جو کہ پکارتے ہیں، الی النار، دوزخ کی طرف، اور جان لو اے مومنوں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں دوزخ کی طرف پکارتے ہیں، واللہ، اور اللہ، یدعو، بلاتا ہے یا پکارتا ہے، الی الجنت، جنت کی طرف، والمغفرۃ، اور بخشش کی طرف، باذنہ، اپنے حکم سے، ویبین، اور وہ ظاہر کرتا ہے، لآیاتہ، اپنی نشانیاں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، کہ شاید وہ یتذکرون، نصیحت حاصل کر لیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم اس پوری آیت کو دیکھیں تو اس میں اللہ رب العزت نے کمال تفسیر کے ساتھ ہمیں ہر بات کو سمجھا دیا۔ یہ حکم فرما دیا کہ مشرک عورت سے چاہے وہ آزاد ہی کیوں نہ ہو نکاح مت کرو، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم مومنہ لونڈی سے نکاح کر لو اگر وہ تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہو۔ اور اسی طرح خواتین کے جو بزرگ ہیں، جو وارث ہیں، جو اولیاء ہیں ان کو بھی مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ تم اپنی بیٹیوں کا نکاح ایسے مردوں کے ساتھ نہ کرو جو کہ مشرک ہوں جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور بے شک مومن غلام بہتر ہے آزاد مشرک مرد سے اگر وہ تمہیں اچھا لگے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں دوزخ کی طرف پکارتے ہیں، یعنی مشرکین جو کہ اپنے شرک کی وجہ سے تمہیں بھی اپنے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں اور تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے۔ اب اللہ کا بلانا جنت اور مغفرت کی طرف کیسے ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلو، نماز پڑھو، روزے رکھو، جو کچھ اس نے بتایا میانہ روی سے ان تمام کاموں پر عمل کرو۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے تمام معاملات چھوڑ کر انسان صرف اور صرف دین کا ہی ہو جائے۔ اگر ایسا ہو تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن ذمہ داریوں کی وجہ سے ہر شخص ایسا نہیں کر سکتا، تو اس لیے اپنی نماز روزے یعنی اپنے فرائض جو ہیں وہ ٹائم پر سر انجام دیں۔ اگر نوافل کے لیے وقت ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن مرد اور خواتین جو اپنی اولاد اور اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں، اپنے ماں باپ کے لیے جو مشقت کرتے ہیں وہ بھی عبادت میں ہی شمار ہوتا ہے اگر آپ کی نیت کا اخلاص ہو۔ تو پیارے بہن بھائیوں، گھر سے نکلتے ہوئے چاہے وہ آپ اپنے روزگار پہ جا رہے ہیں، اپنی جاب پہ جا رہے ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو پیارے بہن بھائیوں گھر سے نکلتے ہوئے اس نیت سے جایا کریں
ہم اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق اپنے اہل و عیال کی خدمت کے لیے، ان کی بہتر نگہداشت کے لیے ہم محنت کے لیے جا رہے ہیں، تو اللہ رب العزت جتنی دیر آپ اپنے کام میں مشغول رہیں گے وہ تمام وقت آپ کا عبادت میں ہی لکھا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ ہے میرے اللہ کے قانون جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ، اور وہ ظاہر کرتا ہے اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو لوگوں کے لیے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، کہ شاید وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ یعنی وہ رب اتنا کریم ہے، اتنا عظیم ہے کہ وہ سب کچھ بتانے کے باوجود بھی اپنی نشانیوں کو بھی ظاہر کر رہا ہے کہ اے میرے بندو تم میری طرف لوٹ آؤ، تم میرے ساتھ جڑے رہو، تاکہ تمام نعمتیں اور برکتیں تمہاری ہوں، تم جنت میں جاؤ اور تم مغفرت والے ہو جاؤ، تم مغفرت حاصل کرنے والے ہو جاؤ میرے ہی حکم سے۔ اب اگلی آیت دیکھتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عَنِ الْمَحِيضِ، حیض کے بارے میں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، قُلْ فرما دیجئے، ہوا وہ اذن ناپاکی ہے۔ لوگ آپ سے حیض کے متعلق حکم پوچھتے ہیں تو فرما دیجئے وہ ناپاکی ہے، فَاعْتَزِلُوا، پس تم الگ رہو، نساء، عورتوں سے، فی المحیض، حیض کے دنوں میں اپنی عورتوں سے الگ رہو، ولا، اور نہ، تقربوہن، تم ان کے نزدیک مت جاؤ، حتیٰ، یہاں تک کہ یطہرن، وہ پاک ہو لیں، تم ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو لیں، فَإِذَا، پس جب، تطہرن، وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوہن، تم ان کے پاس آؤ، من سے، حیث، جہاں سے، امرکم اللہ، اللہ نے تمہیں حکم دیا تم اس طریقے سے ان کے پاس آؤ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، پسند کرتا ہے، توابین، توبہ کرنے والوں کو، ویحب، اور پسند کرتا ہے، طاہرین، ستھرا رہنے والوں کو، بے شک اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو اور ستھرا رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور بے شک وہی میرا رب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ جان لیجئے کہ اے پیارے محبوب، وہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو فرما دیجئے کہ یہ ناپاکی ہے، بس تم حیض کے دنوں میں اپنی عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو لیں، بس جب وہ پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس آؤ جس طرح اللہ رب العزت نے تمہیں حکم دیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور وہ پسند کرتا ہے پاک اور ستھرا رہنے والوں کو۔ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کے حیض کے متعلق جو ہیں وہ کیا احکامات نازل فرمائے ہیں، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے۔ شان نزول، عرب کے لوگ یہود مجوس کی طرح حائضہ عورت سے کمال نفرت کرتے تھے، ساتھ کھانا پینا، ایک مکان میں رہنا گوارا نہ کرتے تھے، بلکہ شدت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان کی طرف دیکھنا اور ان سے کلام کرنا بھی حرام سمجھتے تھے، اور نصارہ اس کے برعکس حیض کے ایام میں عورتوں کے ساتھ بہت محبت سے مشغول ہوتے تھے اور اختلاط میں بہت مبالغہ کرتے تھے۔ مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیض کا حکم دریافت کیا، اس پر آیت مبارکہ نازل ہوئی اور افراط و تفریط کی راہیں چھوڑ کر اعتدال کی تعلیم فرمائی گئی، اور بتا دیا گیا کہ حالت حیض میں عورتوں سے مجامعت ممنوع ہے۔ یعنی کہ عرب کے لوگ جو تھے، یہود اور مجوسی جو ہیں، وہ حائضہ عورت سے بہت زیادہ نفرت کیا کرتے تھے، ہر قسم کا تعلق ان سے ختم کر لیتے تھے، بلکہ ان کے برعکس نصارہ ان سے حیض کے ایام میں عورتوں سے بہت زیادہ رغبت کرتے تھے اور بہت قریبی میل ملاقات ان سے کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمانوں نے حیض کا حکم دریافت کیا، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حد سے بڑھ جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، چاہے وہ محبت میں ہو چاہے وہ عداوت میں ہو، حد سے بڑھ جانے سے منع فرما دیا، بلکہ اعتدال کی تعلیم فرمائی کہ نہ تو تم ان سے بالکل ہی قطع تعلق ہو جاؤ اور نہ ہی تم ان سے اختلاط میں کوئی بھی احتیاط نہ برتو، ایسا بھی نہ ہو، بلکہ تم اعتدال کرو، میانہ روی کے ساتھ رہو، اور حیض کے ایام میں عورتوں کے قریب جانے سے منع فرما دیا گیا۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، یعنی جب عورتیں پاک ہو جائیں تو ان کے قریب اس طرح آؤ جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو آیت کے اس حصے میں اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ یعنی عورتوں سے قربت سے نسل کا قصد کرو، نہ کہ قضائے شہوت۔ یعنی جب ایک مرد اپنی خواتین کے ساتھ تعلقات قائم کرے تو اس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا اور یہ نیت شامل ہو کہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق یہ امر سر انجام دیا جا رہا ہے، اس سے صرف نسل یعنی اولاد کا قصد کرے، نہ کہ کوئی اور فضول ذہن میں بات ہو۔ اب آیت کے اگلے حصے میں جو فرمایا گیا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، تو اس سے مراد یہ ہے کہ تعلق قائم کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لینا اور بسم اللہ پڑھ لینا، اس سے شیطان
شیطان اس خلوت سے دور ہو جاتا ہے اور پیدا ہونے والی اولاد بھی شیطان کے اثر سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ کوشش کر کے ضرور عمل کریں، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جو کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں تو ہمارے بہت سے کام خود بخود ہی سنور سکتے ہیں۔ صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کس وقت کون سا کام کس طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور بے شک پاک لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، نساؤکم تمہاری بیویاں حرث کھیتی ہیں، لکم تمہارے لیے، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، فأتوا پس تم آؤ حرثکم اپنی کھیتی میں، انا جہاں سے شئتم تم چاہو، پس تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح تم چاہو اس طرح آؤ۔ وقدموا اور پہلے کرو لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے بھلائی کے کام پہلے کرو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو انکم بے شک تم ملاقوہ اس سے ملنے والے ہو، اور اپنے لیے بھلائی کے کام پہلے کرو اور اللہ سے ہی ڈرتے رہو اور یہ جان لو کہ بے شک تمہیں اس سے ملنا ہے۔ وبشر المؤمنین اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرما دیا کہ اے مومنین، اے مومن مردوں، تمہاری عورتیاں تمہاری کھیتی ہیں، یعنی تمہاری ملکیت ہیں، تم جس طرح چاہو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ سکتے ہو، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، نہ کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے الٹے سیدھے کام کرو، بلکہ جس طرح اللہ نے تمہیں سکھا دیا، بتا دیا، اللہ کے حبیب نے تشریح کر کے بتا دیا، تم اسی طرح اپنے حقوق سر انجام دیتے رہو اور اپنے لیے بھلائی کے کام پہلے کرتے رہو، یعنی اپنے لیے بھلائی کرتے رہو اور بے شک اللہ سے ہی ڈرتے رہو، اور اے مومنو یہ جان لو کہ بے شک تم اس سے ملنے والے ہو، تمہیں اسی رب العزت سے ملنا ہے، اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے، یعنی ان تمام لوگوں کو خوشخبری بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ جو کہ ایمان لانے والے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے کاموں پر چلنے والے ہیں۔ ان کی خوشخبری کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آخرت میں ان کے لیے بہترین حصہ رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں کہ جس میں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، اور ایسی حوریں ہیں کہ جنہیں دنیا میں کسی نے نہ دیکھا، نہ سوچا، نہ سمجھا ان کے بارے میں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ایک ایک لفظ میں پوری پوری تفسیر سمو دی ہے، اور صرف ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور کس وقت پہ کیا عمل ہم نے کرنا ہے۔ ہر چیز کے متعلق قرآن پاک میں سب ہدایات موجود ہیں۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کچھ سمجھنا چاہیں تو آپ کمنٹس میں بھی ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی کر دیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔